السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اور محترم والدین، امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مضمون اردو کے حوالے سے سبق کا آغاز کرنے والے ہیں۔ یہ کلاس پری 9th کا سبق ہے، سبق نمبر 2 ہے۔ سبق کا عنوان مرزا غالب کے عادات و خصائل ہے۔ سبق کا عنوان مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ اس سبق کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ مرزا غالب کے عادات و خصائل کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غالب کی عادات جمع ہے عادت کی، اور خصائل جمع ہے خصلت کی۔ تو عادات و خصائل یعنی کہ ان کی عادتیں کیسی تھیں، ان کا مزاج کیسا تھا، سنجیدہ تھے یعنی کہ سخت مزاج تھے، نرم مزاج تھے، یا مزاح کرتے تھے ہر وقت، کس طرح کے انسان تھے، یہ اس سبق میں مولانا الطاف حسین حالی نے بیان کیا ہے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھیں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ چیزیں آپ نے یاد کر لینی ہیں، مصنف کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات۔ 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ ایک جنگ بھی ہوئی تھی مشہور۔ ان کے اجداد جد کی جمع ہے، دادے کو کہتے ہیں، یعنی کہ ان کے بڑے جو تھے آبا و اجداد، وہ غیاث الدین بلبن ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے دور میں یہاں پر ہندوستان آئے تھے ہجرت کر کے۔ 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ الطاف حسین حالی کی عمر یعنی ابھی 9 برس ہی تھی کہ ان کے والد فوت ہو گئے۔ ان کی والدہ جو تھی، ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا اس غم کی وجہ سے، تو ان کے بھائیوں نے ان کی پرورش کی۔ تعلیم کی تکمیل یعنی تعلیم ان کی مکمل جو ہوئی ہے وہ دہلی میں ہوئی۔ دہلی جو ہے، دہلی یہ اصل میں جو دلی ہے نا، دلی اسی کو دہلی کہا جاتا ہے۔ دہلی اور دلی ایک ہی چیز ہے۔ عالموں کی صحبت میں ہوئی، یعنی کہ دلی کے جو علماء تھے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھتے ہوئے ان کی تعلیم مکمل ہوئی۔ غالب اور شیفتہ یہ 2 بڑے شاعر گزرے ہیں، غالب اور شیفتہ، ان کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے۔ بطور خاص یعنی خاص طور پہ ان لوگوں کے فیض یاب ہوئے، ان سے فیض حاصل کیا، یعنی کہ خاص طور پہ غالب اور شیفتہ کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے رہے اور ان سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ سر سید سے بھی تعلق خاطر قائم ہوا۔ تعلق خاطر کیا ہوتا ہے؟ تعلق خاطر کا مطلب ہے دلی تعلق، خاطر دل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دلی تعلق سر سید سے بھی قائم ہوا۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی۔ پنجاب بک ڈپو ادارہ تھا، یہاں پہ انہوں نے ملازمت، یہیں پہ وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے۔ انگریزی ادبیات یعنی انگریزی ادب، انگریزی کی شاعری، انگریزی لٹریچر، انگریزی مضمون، کہانیاں، قصے جو بھی ہوتا ہے، جس طرح اردو میں ہوتا ہے نا، ایسے ہی انگریزی میں بھی ہوتا ہے۔ تو انگریزی ادبیات انہوں نے یہاں پہ پڑھا، ان کو سمجھا، اور پھر اس سے انہوں نے علم حاصل کیا اور اس کو انہوں نے اردو میں شامل کر دیا، یعنی کہ اس سے جو جدید باتیں تھیں وہ انہوں نے لے کر اس کی وجہ سے پھر یہ دیکھیں آگے جدید طرز کی نظمیں لکھیں۔ جدید طرز چونکہ انگریزی میں وہ چیزیں موجود تھیں، اردو میں نہیں تھی، تو اس کو انہوں نے اردو میں شامل کر دیا اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اصلاح کیا ہوتی ہے؟ درستی، کسی چیز کو درست کرنا، کسی چیز کو بہتر کرنا۔ تو اردو کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اردو کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں تھیں، پرانا پن تھا، اور اس کے اندر جو پوری عالمی لیول کا جو عالمی معیار جو تھا، اس سے جو کمی تھی اس کو انہوں نے اس میں شامل کیا، بیڑا اٹھایا، یعنی کہ ذمہ داری اٹھا لی۔ انہوں نے خود سے ذمہ داری لے لی کہ میں اس کو اردو کی جو بہتری ہے، درستی ہے، اس کے اندر میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہوا۔
یعنی گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو 100 روپیہ مہینے کا ہم آپ کو دیں گے. اس وقت 100 روپیہ کافی ہوتا ہوگا. ملازمت ترک کر کے باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی. تصنیف و تالیف یعنی لکھنے پڑھنے کا جو بھی کام ہوتا تھا ان کا، یہ چیز تصنیف و تالیف لکھنے پڑھنے کا جو بھی کام ہوتا تھا، یعنی کہ انہوں نے کتابیں لکھی، مضمون لکھے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ انہوں نے شاعری کی، وہ ساری یہ جو کام تھا نا یہ انہوں نے اس میں بسر کر دی، یعنی کہ اس میں گزار دی. حالی کے اسلوب بیان، اسلوب بیان کہتے ہیں بیان کرنے کا طریقہ جو ہے. حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مدعا نگاری ہے. مدعا نگاری نمایاں خوبی یعنی سب سے جو واضح چیز ہے نا اس کی خوبی جو ہے وہ مدعا نگاری ہے. مدعا نگاری کہتے ہیں جو دعویٰ پیش کیا ہے نا اس کو کھول کے بیان کرنا. حالی کی غرض کیا ہوتی ہے؟ اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب، مضمون کا جو مطلب ہے اس کو وضاحت سے واضح کر کے کھول کے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی. حالی کی جو اس کا تعلق ہوتا ہے نا مضمون کو کھول کے بیان کرنا اور مطلب جو اس کا ہے، جو اس کا مقصد ہے اس کو سامنے لا کے پیش کر دینا، اس کے علاوہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا مضمون کے ساتھ، یعنی کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کام یہی ہوتا ہے ان کا. ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. ایک نظم ہے، ایک نثر ہے. تو نثر جو ہے، نثر جس میں وزن نہیں ہوتا، اس تحریر میں اعتدال رکھا جاتا ہے، یعنی کہ برابری، توازن، وزن کا خیال رکھا جاتا ہے. کیسے رکھا جاتا ہے؟ بے جا اختصار، بے جا طوالت. بے جا اختصار کا مطلب ہے فضول قسم کی بات کو مختصر کر دینا، چھوٹا کر دینا، یا فضول میں بات کو لمبا کر دینا. بے جا طوالت، فضول میں بات کو لمبا کر دینا، یہ بھی نہیں ہوتا. عبارت کو دلکش، خوبصورت بناتے ہیں. سادہ ہوتی ہے عبارت، مدلل ہوتی ہے، اس میں دلیل ہوتی ہے، ہوائی باتیں نہیں ہوتی. اپنی مثال آپ ہیں. وہ ہر بات کو سنجیدہ لیتے ہیں بات کو. عقلیت یعنی کہ اس میں عقل میں بات آتی ہے، اس کے ترازو میں تولتے ہیں، یعنی کہ اس کے مطابق بات کرتے ہیں، عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، عقل سے ہٹ کے بات نہیں کرتے. اور تخیل اور جذبات سے دور رہتے. تخیل کہتے ہیں خیالات کو، اپنے ذہن میں جو خیال آتے ہیں نا آپ کے، وہ تخیل ہوتا ہے. اور جذبات یعنی کہ جذباتی باتیں نہیں ہوتی، اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب، جو نثر لکھنے کا طریقہ ہے حالی کا، نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی. رشید احمد صدیقی نے کہا ہے کہ اگر اردو کا معیاری نثر لکھنے کا معیاری طریقہ اگر کسی نے دیکھنا ہے نا تو وہ الطاف حسین حالی کے طریقے کو دیکھ لے. وہ سوانح نگار ہے. سوانح نگار کا مطلب یہ ہے کہ حالات زندگی لکھتے ہیں. مضمون نگار بھی ہیں، مضمون بھی لکھتے ہیں. اور نقاد ہے. نقاد کیا ہوتا ہے؟ نقاد کہتے ہیں اس آدمی کو جو کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں دونوں سامنے لے کے آئے، اصلاح کی غرض سے. دشمنی نہیں ہوتی، اصلاح کی غرض سے. سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں سے تھے. ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام شامل ہیں. آخر الذکر کتاب یعنی مد و جزر اسلام، یہ کتاب جو ہے مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی. مسدس حالی کا مطلب یہ ہے وہ کتاب جس میں ایسی نظمیں شامل کی گئی ہیں جس کا ہر بند جو ہے، ایسی نظم جس کا ہر بند 6 مصروں کا ہوتا ہے، بے حد مقبول ہوئی. مقدمہ شعر و شاعری جو ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے. جدید اردو تنقید کا نقطہ آغاز ہے. جدید اردو تنقید، جدید اردو ادب جو تھا اس میں جو تنقید ہے، نقاد ہے. نقاد میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، نقاد کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کرنے والا. نقطہ آغاز ہے یعنی کہ اس کی ابتدا ہوئی ہے، شروع یہاں سے ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا سبق تھا آج کا. ڈائری جو ہے آپ کی مصنف کے حالات آپ یاد کرنے ہیں. مصنف کے حالات کے اندر اس کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، اس کی کتابیں اور اس کا تھوڑا مختصر تعارف جو ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.